الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ طٰہٰ 20ویں سورت 16ویں پارے میں اس کے آخر میں ابھی ایک رکوع باقی ہے. 6ویں رکوع کی 7ویں رکوع کی 8 آیات تلاوت کی گئی ہیں 120 تا 127. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم علیہ السلام بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر کار دونوں یعنی میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلائے جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب اور زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. قصہ آدم و ابلیس بہت اہم ہے اور بڑے غور سے سننے کی اور ہمیشہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے پہلے اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت پہ رکھا اور اس کے بعد سے انہیں ایک تمام چیزیں ان کے لیے کھلی ہوئی تھیں لیکن ایک شجر کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا. لیکن شیطان اس کے پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے، ان کو اس نے ورغلایا اور کہا کہ دیکھو اس کی ذکر کرنے کے بعد یہ تم لوگوں کا تمہارا اور تمہاری بیوی کا حضرت آدم سے مخاطب کر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا یہ ازلی دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا. اور دیکھو یہاں تو نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ تم ننگے ہوتے ہو، اور نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، اور نہ تمہیں دھوپ ستاتی ہے. تو گویا کہ وہ 3 جو دنیا کی بنیادی ضرورتیں ہیں روٹی، کپڑا اور مکان، اس سے ان کو بے نیاز کر دیا کہ اس سے اسی کی ساری تگو دنیا میں لگی ہوئی ہے، اس سے بے نیاز کر دیا جیسا تم کو نہیں ہوتی ہے. اتنا بتانے کے باوجود قرآن کی دوسری جگہوں پہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس نے جو نافرمانی کی تھی اس پہ اکڑ بیٹھا
اور قیامت تک کے لیے مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی مشیت اپنے کے تحت اس کو آزادی دی ہے قیامت تک کے لیے گمراہ کرنے کا، بھٹکانے کا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس سے بچے رہیں گے. کیسے بچے رہیں گے؟ ہمارے پاس کتاب موجود ہے. تو اب اس کا ذکر کرنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کو پھسلایا. یہاں پہ ذکر جو کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کا، دونوں تھے. ابھی اس کا ذکر کروں گا میں. آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، ان کو پھسلایا. اس لیے کہنا ضروری ہے کہ بائبل میں جو تفصیلات ملتی ہیں، یہودیوں کی بائبل بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں اسی میں زیادہ ملتا ہے، اس میں ذمہ دار حضرت حوا کو قرار دیا گیا ہے. اور پھر کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو بتایا. ارے مان لیجئے اس کی بات ٹھیک تو کہہ رہا ہے، تو بالکل ہی الٹی بات ہے. آدم اسلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے یہاں پہ ان کو بہکایا، پھر وہ بھی اس کے دام میں آئی. وہ تفصیلات الگ آئیں گی وہ، لیکن یہ اس کے کچھ متضاد بیان ہے. اور آگے کی بات بتاتی ہے اللہ تو ان کو معاف کر دیا، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، وہ معاف نہیں ہوئے تھے. تو بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ ان کو وقت ہے. اور یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. آدم اسلام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کو برگزیدہ کیا ہے، دنیا کے پہلے انسان. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ بھاگ گئے تھے. وہ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائے. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، سورہ اعراف میں ذکر ملتا ہے. اس نے طرح طرح کی چیزیں، کہیں پہ کہتا ہے کہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. اور انسان کی کمزوری ہوتا ہے، اپنا پروموشن چاہتا ہوا تو فرشتے بن جائیں گے. ابدی زندگی نہ مل جائے، ہمیشہ ڈر لگا رہتا، پتہ نہیں کہ ہمارا آخری وقت آ جائے، ہم یہاں سے نکال نہ دیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہی دیا کہ دیکھو تمہارا دشمن ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں نکلوا کر کے. تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی، اس کا ڈر تھا کہ ایسا نکل نہ جائے. یہ خطرہ تھا اس قسم کا ذہن دل میں کسی گوشے میں. اسی طرف اس کو جو ہے مختلف طریقے سے ان کو پھسلاتا رہا، بہلاتا رہا. بالآخر وہ ان کو دام میں لے آیا. تو کہا جا رہا ہے کہ اس نے پھسلایا. اور کیا کہا یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا تمہیں بتاؤں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. اب یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا، ابدی زندگی، عمر ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہو گے تم. اور انسان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں. لازوال سلطنت کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی بڑا پاورفل ہوتا ہے، جب بہت ضعیف ہو جاتا ہے، وہی پاورفل لوگ جو ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے. اس کے پہلے ماضی میں آپ سن چکے ہیں کہ کوئی صاحب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ہی واز ڈکٹیٹر فار 60 ایئرس. اسپین کا ایک بادشاہ جو تھا، اور آخری زندگی کیسی ہوئی تھی، بہت سارے یہاں لوگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے جانتے ہوں اس کے لیے. 60 ایئرس کا ڈکٹیٹرشپ بہت لمبی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. آخر میں بہت ہی بری حالت اس کی تھی. تو انسان چاہتا ہے کہ لازوال ہو، تو اس نے شیطان نے جو ہے اسی طرف ان کو بتلایا کہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے خلد ہو حاصل ہو اور لازوال سلطنت حاصل ہو. اب یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا جیسا میں نے کہا. اس کے پہلے دوسری جگہوں پہ اور بھی ذکر کیا گیا، اس کا ذکر میں نے کیا. تو اب قرآن پاک جو اصل میسج دینا چاہتا ہے تو ان تفصیلات کو بیان نہیں کرتا کیا کیا. فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے جو ہے آخر کار دونوں نے، یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، دونوں نے اس درخت کا پھل جو ہے کھا گیا. ان دونوں کا دونوں نے ان کا پھل کھا لیا. اب اس کے بعد جو قرآن کا فبدت لہما سوآتہما، تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے. اب اس آیت میں جو دو الفاظ استعمال ہوئے لوگوں نے کئی سارے معنی لیے ہیں. ان دونوں کے ستر دونوں کے آگے کھل گئے، یہ بھی کہا سکتا تھا ان دونوں کے ستر کھل گئے، یہ نہیں کہا ان دونوں تو ان کے آگے کھل گئے. قرآن کے دوسری جگہوں پہ بھی اسی کا اشارہ ملتا ہے. اب اس سے ایک معنی تو یہ لیے گئے ہیں، اور یہ اس سے لیے گئے ہیں جو اس کے پہلے ابھی آیت آئی تھی کہ دیکھو تم جنت میں ہو، تم کو نہ تو بھوک لگتی ہے نہ تم ننگے ہوتے ہو. گویا کہ وہ کچھ پہنے ہوئے تھے، ننگے نہیں تھے، ان کے ستر آپس میں ایک دوسرے سے ڈھکے ہوئے تھے. ایک معنی تو اس کے لیے گئے کہ گویا کہ ان کو جنت کا سرکاری لباس پہنایا گیا تو اتروا لیا گیا. آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے دفتروں میں، خاص طور سے ہوم ڈپارٹمنٹ میں، جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو ان کی وردی اتروا لی جاتی ہے. سب سے پہلا کام. کھانے پینے دوسری کو نمبر بعد میں آتا ہے. ایک مطلب تو یہ لیے گئے کہ ان کا کپڑے ان سے اتروا لیے گئے سرکاری، اس سزا کے طور پہ اس وقت.
اور ظاہر ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سطر کھل جائیں گے دوسرے کے لیے۔ ایک معنی اس سے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری میں تھے، اس فرما برداری کو وہ بھول گئے۔ قرآن میں کہا کہ نسیہ، بھول گئے تھے وہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوا تو پھر دوسری جو انسان کے اندر، وہ والدین انسان تھے، اس کے اندر غالب آتی ہیں، پھر اس کے وہ جو ہے اس کا بھوک پیاس لگتی ہے اس کو، اور جنسی وہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سطر جو ہے اس کے کھل گئے، نظر آنے لگے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 3 سال آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بے نیاز ہوتا ہے، کپڑا پہنے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ پہنے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں جہاں پہ ماں باپ جو ہوتے ہیں پوری طور سے سطر ڈھکے رہتے ہیں، آج کل کے مغربی معاشرے کی طرح نہیں کہ نکر پہنے ہوئے ہیں وہ، تو وہاں کے بچے جو ہوتے ہیں کبھی نکر نہیں پہنتے، وہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں صاحب اچھی چیز نہیں ہے، پورا پینٹ پہنتے ہیں، پورے کپڑے پہنا کرتے ہیں وہ، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے سطر ان سے ان کے اوپر شرمگاہ ان کے اوپر ظاہر کر دی گئی۔ علماء نے بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں کی اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا پہلا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر میں یہ چیز غالب آنے لگتی ہے، جنس کا اس کا جو ہوتا ہے جینڈر ڈفرینشیشن جو ہوتا ہے وہ کرے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے سطر ایک دوسرے سے غالب نہ آ لگے، بس وہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے جو فطری وہ دیا رکھا ہے کہ وہ انسان جو ہے ہوتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ تو کہا گیا ہے وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان لوگوں نے دونوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ بنیادی چیز کیا موجود تھی؟ درخت کے پتے، بڑے بڑے، چھوٹے پتے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتے بھی ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتے کہ آدمی اس کو پوری طرح سے تہمت گرا پیٹ لے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ کہیں پہ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جنت کے پتوں کو وہ جسے کہتے ہیں نہیں کہ وہ کانٹوں سے لگا کر کے اس کو جیسے پتے بنا لیے جاتے ویسے کرنے لگے، مانے لیے گئے ہیں، جیسے بھی طریقہ اختیار تاکہ پوری طرح سے ڈھانک لیے جائے کرنے لگے۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ تفصیل فرما رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فَغَوَىٰ، اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ صاف قرآن پاک کر ہے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو منع کیا تھا ان کو کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس بات سے منع کیا تھا کہ دیکھو اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن بھول گیا آدم علیہ السلام، تو کیا ہوا؟ پھر بھٹک گیا۔ اب یہ سبق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے پاس آ رہی ہے قرآن پاک کی شکل میں، اللہ کی مثال یہ حدیث کی شکل میں ہے، آدمی اسے بھولا، اور یہ 5 وقت کی نماز ہم نے ابھی نماز پڑھی، ہمیں یہی بار بار یاد دلاتی رہتی ہے، دیکھو بھولنا نہیں، ہم پڑھ لے رہے ہیں نماز چلے جا رہے ہیں، بھولنا نہیں اس سبق کو۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ شیطان نے کیا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ مخلص اور ہمدرد بن کے آیا تھا۔ شیطان کبھی برائی کو برائی کے طریقے سے نہیں دکھاتا ہے، وہ ہمیشہ اچھائی کے طریقے سے دکھاتا ہے۔ ناصح بن کے آیا، ناصح قرآن میں دوسری جگہ کہ ناصح بن کے آیا، میں تمہیں بتاؤں میں خوب پھسلایا، یہ مل جائے گا تمہیں، یہ مل جائے گا، اچھی اچھی باتیں دکھاتا ہے۔ اسی لیے دین کے راستے ہی سے بہت ساری گمراہیاں آ جاتی ہیں، آدمی سمجھتا دین ہے وہ قرآن حدیث نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی نافرمانی کی، ان کے حکم کو نہیں مانا، بھول گیا تھا وہ، تو بس وہ بھٹک گیا۔ اب قرآن پاک جیسا میں نے اس کے پہلے ذکر کیا تھا پوری طور سے آدم علیہ السلام کی پوری طرح سے ان کی برات کرتا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ، قرآن کے دوسرے مقام میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اب دونوں بہت نادم ہوئے، وقتی طور سے غلطی ہو گئی، بھول گئے تھے، آدمی بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا، اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا۔ کیا بتا رہا قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بہت زیادہ نادم ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، گڑگڑائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ دعا بھی بتائی ہے جنہوں نے دونوں نے مانی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بہت مشہور دعا ہے۔ آدمی غلطی کرے، گناہ کرے، ہو جائے اسے سردرد ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، ربنا ظلمنا، جو انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہوں نے توبہ کی۔ اب یہ قرآن میں دوسری جگہ اس کی تفصیل ملتی ہے، اللہ نے ان کو سکھایا، انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کیا مطلب ہوا؟ بالکل پاک صاف کر دیا، ابلیس کی طرح نہیں، اس نے بھی غلطی کی،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن اس پہ اکڑ گیا، اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، بھول گئے، نافرمانی کی، قرآن میں سب ذکر آیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد سے وہ نادم ہوئے، اس سے پریشان ہوئے، بہت روئے، گڑ گڑائے، وہ دعا مانگی جو بھی ذکر کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی نہیں کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کو برگزیدہ کیا، ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے آئندہ آنے والی ہے، اس کے پہلے بھی وہ ہدا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی۔ کیا ہدایت بخشی؟ اب کیسے ہمیں بچنا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ہدایت بخشنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ شیطان کے حربوں سے بچنے کی کیا ترکیب ہو، اللہ نے ان کو بتائی۔ ہمیشہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو، اس کے چرکے میں کبھی نہ آدمی پڑے وہ۔ اب یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ یہ سمجھنا اس کے بعد کی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ سزا کے طور پہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک منصوبے کے تحت اب اگلی چیز کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں، پہلی آزمائش جنت میں ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، اس سے غلطی ہوئی تھی، اللہ نے معاف کر دیا، ختم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور فرمایا تم دونوں فریق، یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ استعمال پہ جمیعاً بھی کہا گیا ہے، تو اس پہ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا تھا جو غلط ہے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں اتر جاؤ اور ایک دوسرے کے دشمن ہو، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ تم دونوں فریق، کون سے فریق ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ اپنی اہلیہ کے، اور ابلیس اپنی ذریت کے ساتھ ہیں، تم دونوں فریق ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسان اور شیطان۔ یہاں سے تم اتر جاؤ جنت سے، اب زمین پہ جاؤ۔ اب یہ قیامت تک کے لیے یہ ایگزامینیشن ہال ہمارا بن گیا، ان دونوں کے اندر جو وہ رہے گی عداوت، اب کیسے اس سے ہم نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا کہ ہم نے بھیج تو دیا تم دونوں کے دشمن ہو، لیکن کرنا کیا ہے؟ اس کے پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، یعنی پہنچے گی، اگر تمہاری طرف میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، کس شکل میں ہدایت پہنچتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے، اپنی کتاب کو نازل کرتا ہے اور اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی بھی تھے، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، تو جس تک یہ بات پہنچے، وہ ہدایت پہنچے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن آخر میں اور اس کے پہلے اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ ہے ذریعہ شیطان سے نبرد آزما ہونے کا، یعنی قرآن پاک۔ شیطان کے حربے سے آپ کو بچنا ہے اور قیامت تک کے لیے یہی نسخہ موجود ہے، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہدایت پہنچی ہے اس کی جو اتباع کرے گا فلا یضل ولا یشقی، تو اس کو تو جو ہے نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا شروع میں کہ وہ بھول گئے تھے اور وہ اپنے عزم پہ قائم نہیں رہ سکے۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ دونوں چیزوں کے لیے، کہ نہ تو وہ بھٹکے گا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، اپنے پورے حربے استعمال کرے گا، اور نہ اس طریقے سے وہ کسی بدبختی میں پڑے گا اس کے بعد غلط راستے میں پڑ جائے۔ واحد ذریعہ، پھر میں بات دلاتا ہوں اپنے کو بھی، تمام لوگوں کو بھی، قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک صاف صاف کر رہا ہے میری طرف سے ہدایت آئی ہے، اس کو جو اتباع کرتا رہے گا تو وہ نہ تو فلا یضل ولا یشقی، نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، بدبختی دنیا کی اور آخرت کی بدبختی ہمیشہ کی، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن ادر وے کیا ہوگا؟ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے اعراض کرے گا، اسے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، بہت ہی کمپیکٹ ورڈ ہے، معیشت کہتے ہیں طرز زندگی کو، لائف، معیشت لفظ ہے، ضنقا ضیق، گھٹن، تنگی۔ جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ذکر سے مراد قرآن پاک، اب تو اس کی زندگی دنیا میں بھی وہ تنگ ہوگی، وہ اب تنگ زندگی سے کیا مراد ہے؟
ضیق والی زندگی، گھٹن والی زندگی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ہے وہ ریسورسز بڑے کم ہوں گے، وہ بڑا پریشان حال رہے گا، یہ نہیں ہے کھانے کو، وہ نہیں، ایسا نہیں مطلب ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہاں پہ محض گھٹن سے ہے۔ بہت بڑے پیسے والے ہو سکتے ہیں، بلینئر ہو سکتے ہیں، ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ ہو سکتے ہیں، آف دا کنٹری ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اندرونی جو حالت ہوتی ہے جس کا سمجھ کے شکار ہوتے ہیں، کیا یہ بات لوگوں تک نہیں پہنچتی ہوگی کہ کس طریقے سے ملک کے بلین لوگوں سے زیادہ لوگوں کی کتنی فیصد آمدنی کچھ لوگوں کے پاس میں جا رہی ہے اور اس کو وہ اڑا رہے ہیں، اسے عیش کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا نہیں ہوگا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ، ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہے سسٹم پورا بنا ہوا ہے یہ۔ اسی طرح سارے لوگوں نے کیا ہے، پریشان رہتا ہے وہ ایک دم سے، وہ کوئی چین سکون نہیں ملتا ہے۔ آج ہی میں کچھ لوگوں کے سے بنا تھا کہ بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، ایگنوسٹکس کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایتھیسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نتھنگ لائک دیٹ، کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے، کوئی خدا ودا نہیں ہے بھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں خدا کو کوئی مانے ہو، لیکن ان کی پوری فلسفے کو پڑھ جائیں گے، موٹی موٹی کتابوں کو، لیکن آخر میں آپ نتیجہ نکلے گا کہ پہنچے نہیں کسی نتیجے پہ، آدمی پریشان ہے اندرونی طور پہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بہشت زنقہ کے معنی کہ وہ دنیا میں پریشان ہوگا۔ حقیقی سکون صرف اور صرف ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب جان رکھو اللہ کے ذکر سے ہی، اللہ کی یاد دہانی سے ہی جو ہے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دلوں کا اطمینان، سکون کی زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پہ۔ کسی نے اس پہ سوال کیا ہے، اچھا سوال کیا ہے کہ صاحب دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو بظاہر ایمان والے ہوتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، بڑے خوشحال ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، اور علماء نے دیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ حقیقی اہل ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ نہیں جو ہماری طرف بس نام کے ایمان والے ہوں اور سب چیزیں بھی کرتے ہوں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بڑے پیسے والے ہیں اور بڑے خوشحال لوگ ہیں، لیکن خدا رسول کسی کو نہیں مانتے ہو، تو آپ کو کیا معلوم کہ اندرون ہے کیفیت ان کی کیا ہے، دل کا حال ان کے کیا ہے، وہ ظاہر تھوڑی کریں گے اس کے اوپر میں۔ جو نے درجنوں کتابیں لکھ رکھی ہیں وہ سب فیل ہو جائیں گی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں آدمی جانتا رہتا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کرتا ہے، میں سب کو ڈینائی کیسے کر دوں؟ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ معیشت ان کی جو ہے وہ ان کو ذیق کی تنگی کی زندگی میں اس کی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں، وہ ایمان جو حقیقی ایمان جس طرح اشارہ قرآن حدیث میں کیا گیا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اسے قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا میں بڑا زیرک بنتا تھا، وہ بڑا دیکھنے والا بنتا تھا، بڑی اچھی اچھی باتیں کہا کرتا تھا، یہ اللہ نے کہا کہ آخرت میں دنیا میں تو تنگی کی زندگی دیں گے اسے، اور آخرت میں اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ اب وہ قیامت میں اندھا اٹھانے کے مطلب کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ پروردگار میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا اور مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا، پوری ہماری بینائی تھی ہر طرح سے، اور یہاں پہ اندھا کیوں اٹھایا؟ یہ سوال کرے گا۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ دنیا میں تو یہ سب بڑے آنکھ والے تھے، خوب دکھائی پڑتا تھا ان کو، تھا کوئی سائٹ کی پرابلم بھی نہیں تھی، اور یہاں پہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اندھے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا۔ دنیا میں نے اپنے انبیاء کو بھیجے، اپنی کتاب بھیجی، آخر میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ کتاب نازل کی، تو نے اسے بھلا دیا تھا، اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتا تھا، کبھی سنتا نہیں تھا، کبھی کیا کہتے قابل اعتنا نہیں سمجھتا تھا۔ تو کیا مطلب تھا؟ گویا کہ تو اندھا بنا ہوا تھا اس کی طرف سے، ڈونٹ کیئر۔ اسی طرح سارا کہا کہ جب دنیا میں تیرے پاس جب آیات آتی تھی، آیات کی کتاب کی شکل میں بھی، آفاق انفس کی شکل میں بھی، پوری دنیا کی کائنات میں جب غور کریں گے آپ تو پکار اٹھیں گے ربنا لا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جب ہم کو صبح کو پڑھنے کو کہا گیا، فجر کے بعد آنے اٹھے تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو کہا کہ تو ہماری آیات کی طرف سے تو بھلا دیا تھا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طریقے سے ہم نے آج تجھے بھلا دیا۔ دنیا میں ہمارے نبی آئے، ہماری کتاب آئی، تو اس کو اپنے لیے باعث اتنا نہیں سمجھتا رہا، آج میں تجھے بھلا دیا۔ اور جس طرح سے تو ہماری آیات کے لیے اندھا بنا ہوا تھا، تو آج حقیقی معنوں میں اندھا بن گیا۔ بھائی تمہاری آنکھ ہم نے
جانور کی آنکھ نہیں دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی جیسے جانور دیکھتے ایسے تم بھی دیکھو، اس لیے کان نہیں دیے تھے جیسے جانور سنتے ویسے تم بھی سنو۔ آنکھ، کان اور دل جو دیے تھے وہ کس لیے دیے تھے؟ انسان کی طرح دیکھنے کے لیے، انسان کی طرح سننے کے لیے، انسان کی طرح سوچنے سمجھنے کے لیے۔ تم نے اس سے وہ کام نہیں لیا تو بلا وجہ تھا گویا کہ ہم نے تمہیں اندھا کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طریقے سے ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ حد سے گزرنے والے کون لوگ ہیں؟ اسرفہ، وہ لوگ جو وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ ان کو ہم نے ہاتھ پاؤں دیے، ان کو پورا جسم توانا دیا، ان کو قوتیں دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، آنکھ، کان، ناک، دل دیے، ان سے انہوں نے وہ کام نہ لے کر کے اس سے الٹا کام لیا جو ان سے نہیں لینا چاہیے تھا، اللہ کی نافرمانی والے، اور وہ کام نہیں کیا جو ان سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ جس نے اس کی طرف سے حد سے گزرنے والے تھے تو ہم ان کو بدلہ یہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ترجمہ کہا گیا ہے کہ ہم اس طرح سے ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب بدلے سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تفسیر میں تو یہ کہا گیا ہے اس سے آخرت کا بدلہ مراد ہے جو آگے آنے والا ہے، لیکن ایک تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں جو ان کی معیشت کا زنقہ جو کہا گیا ہے وہ ان کا بدلہ ہے، یعنی دنیا میں جو تنگی ہے ان کو، دنیا میں جو گھٹن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اس سے اسراف کیا، اس کی طرف بے اتنائی برسی۔ تو یہ ان کی جو معیشت زنقہ کا ذکر کیا گیا، ضیق والی زندگی، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ اور دوسرے معنی لیے جائیں تو آخرت کے معنی ہوں گے کہ آخرت میں جو عذاب دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں ہماری آیات کا انکار کیا تھا۔ اور آگے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور رہا آخرت کا عذاب تو وہ تو اور زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ آخرت کے عذاب کو آدمی ہلکا نہ لے، ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے، بار بار اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہم کوئی عمل نہ کریں جو اس کا ہمیں خدا نخواستہ بنائے۔ ڈرتے رہنا چاہیے، اس کو عذاب کا بھی کہتے ہیں ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی، ہلکا میں نہ لے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی سخت ہے۔ وہ دنیا کا عذاب تو یہ ہے ان کے لیے جو کہ دیکھنے میں بظاہر بڑے اچھے معلوم ہو رہے ہیں، بڑے خوشحال معلوم ہو رہے ہیں، ان کے مکانوں کی قیمتیں دیکھیے تو اتنے بلینس کے ہیں، ان کے جہاز، ان کی ہر چیز دنیا میں جو آدمی سوچ سکتا ہے، ایوری تھنگ دے ہے، لیکن اندر سے معلوم ہوا کہ پریشان ہے، ضیق کی زندگی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ لوگوں کی لائف کو پڑھیں گے، ان کے اپنے بایوگرافی جو بعد میں لکھتے ہیں تو ان کا کیا حالت رہی ہوتی ہے پتہ چلے گا۔ تو دنیا میں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے آیات سے اسراف کیا۔ اور آخرت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا عذاب سخت ہے اور دیر پا، دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہے، سخت عذاب کا ہونا اور دیر پا۔ دنیا آدمی ہوتا کوئی عذاب میں پڑتا ہے، جل گیا، بہت زیادہ جل گیا، مر جاتا ہے، بہت زیادہ کسی کو مارا پیٹا گیا، مر جاتا ہے، وہ زندگی ختم ہو جایا کرتی۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، جلد جل جا رہی ہے، دوبارہ جلد اس کے ریپلیس کر دی جا رہی ہے وہاں پہ نہ لا یموت ولا یحییٰ، نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ یعنی جہنم کے بارے میں یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا۔ آدمی مر جاتا ہے تو آرام مل جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے تکلیفوں سے، ولا یحییٰ، اور نہ تو زندگی ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی ایمان کی دولت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی کہ دنیا میں جو ہے سکون امن کی زندگی اور آخرت کے ہمیشہ ابدی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ماننے میں، اللہ کے انبیاء کو ماننے میں مضمر ہے۔ تقول وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك ربنا اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔